السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دل دماغ ذہن پر اپنا سکتہ بٹھاتی اور رونگٹے کھڑی کرتی عجیب و غریب پرتحریر خوفناک کہانی، جس کا عنوان ہے روح کی بے چینی۔ جہاں تک ارواح کی وجود کا تعلق ہے، میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ کامران شامی نے نووارد ملاقاتی کا بیان سننے کے بعد کہا، لیکن ضعیف العقائد لوگوں کی طرح ارواح کی ماورای قوت اور ناقابل فہم شعبدہ بازی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے ملاقاتی کا نام ریاض حسین تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی ثروت کے ہمراہ ان کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا تھا جس کا بہت حد تک تعلق ارواح کی روایتی کہانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ کامران شامی ایک تجربہ کار وکیل، ماہر سراغ رساں اور نفسیاتی و سفلی علوم کا مستند عالم تھا۔ لوگ اس کے پاس قانونی، ازواجی، نفسیاتی اور پراسرار جرائم کے مسائل حل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ریاض صاحب، اس دنیا میں کوئی بات انہونی نہیں، شامی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ آج کے سائنسی دور میں شاید ہی کوئی ایسی شے ہو جو انسان کے قبضہ تصرف سے باہر رہ گئی ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر جن بھوت وغیرہ قسم کی کوئی مخلوق اس کرۂ ارض پہ موجود بھی ہے تو بلا شبہ وہ انسان کی بڑھتی ہوئی قوت تسخیر سے خائف ہو کر کسی اور دوسرے سیارے کی طرف چلی گئی ہوگی۔ یقین کیجیے، انسان سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ آج سے کچھ عرصے قبل میں بھی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، ریاض حسین نے کہا، لیکن جناب، حال ہی میں ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کے سبب میں اپنے نظریات پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ میری بیوی ان واقعات کے چشم دید گواہ ہے۔ نظریاتی بحث سے قطع نظر امر واقع یہ ہے کہ صورتحال ہماری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اختصار سے ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ضرور ضرور، شامی نے کہا، آپ بلا جھجک اپنا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم وادی کاغان کے ایک چھوٹے سے گاؤں خاص کوٹ میں رہتے ہیں، ریاض حسین نے قدرے تعمیل کے بعد کہنا شروع کیا۔ یہ علاقہ ایبٹ آباد سے تقریباً 60 میل شمال میں واقع ہے۔ خاصا پرفضا اور صحت افزا مقام ہے۔ چاروں طرف سرسبز شاداب پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ آبادی بمشکل 1000 افراد پہ مشتمل ہے۔ 2 سال قبل ہم نے ایک پرانی وضع کا پختہ مکان خریدا جو زرعی منزل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان گاؤں سے تقریباً 100 گز باہر سرسبز درختوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس میں 3 کمرے، ایک باورچی خانہ اور 2 طرفہ برآمدہ ہے۔ مکان چونکہ سستا مل رہا تھا اس لیے ہم نے فوراً خرید لیا۔ مکان سے ملحق 2 کنال کا ایک قطعہ بھی ہے جس میں چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے۔ مجموعی اعتبار سے مکان اور اس کا ماحول نہایت حسین اور دل فریب ہے۔ پہلے سال گرمیوں کا موسم بہت اچھا گزر گیا، لیکن موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی ہم نے عجیب قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرنی شروع کر دی۔ ابتدا میں ہم نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، لیکن بعد تدریج اس بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بے خوابی کی شکایت رہنے لگی۔ اکثر رات کو ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی ہم سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے اور غصہ اور دشمنی کا اظہار کر رہی ہے اور انتقام پکار رہی ہے۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس پراسرار ہستی کے بغض و عناد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب موسم کی پہلی برف باری ہوئی تو یقین کیجیے اس کیفیت میں ناقابل بیان شدت پیدا ہو گئی۔ گھبراہٹ، خوف اور ذہنی کھنچاؤ نقطۂ عروج پہ پہنچ گیا۔ ہم کئی راتوں تک اچھی طرح سو نہیں سکے۔ بالآخر ہم نے مکان چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد موسم قدرے گرم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری گھبراہٹ بھی جاتی رہی اور ہم نے آرام کی نیند سونا شروع کر دیا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ ہماری ساری پریشانی کا سبب سردی اور بے خوابی تھی، یعنی سردی کے باعث بے خوابی کی شکایت اور بے خوابی کی وجہ سے ہم گھبراہٹ، توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی گھبراہٹ
اور خوف کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی، بلکہ بھولی بسری یاد بن گئی۔ اب موسم سرما میں ایک بار پھر ہمارے لبوں پہ وہی بے چینی، بے خوابی اور گھبراہٹ پیدا شروع ہو گئی۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت بھی بتدریج بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہم یہ یقین کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس کیفیت کے پشت ضرور کوئی پراسرار ہستی کار فرما ہے، جسے عام طور پہ جن یا روح وغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر آج سے چند روز پیشتر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے یقین کو حق الیقین میں تبدیل کر دیا۔ یہ گزشتہ جمعرات کی بات ہے۔ اس روز بڑے زوروں کی برف باری ہو رہی تھی۔ میں اور سرورت سر شام کھانے سے فارغ ہو کے بستر پہ لیٹ گیا، تاہم نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد برف باری کے ساتھ ساتھ تیز جھکڑ بھی چلنے شروع ہو گئے۔ دفعتاً ہمارے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ وہ آواز گویا مدھم اور واضح نہ تھی، تاہم غائب درجہ اثر انگیز پرسوز تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بچہ سسک سسک کر رو رہا ہے۔ شروع میں ہم نے اس آواز کو تیز ہوا کی آواز قیاس کر کے نظر انداز کر دیا، مگر دھیرے دھیرے وہ نمایاں ہوتی چلی گئی۔ پھر دفعتاً کمرے کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا، حالانکہ انگیٹھی میں آگ برابر سلگ رہی تھی۔ تمام کھڑکی دروازے بدستور بند تھے، پر سردی لخت بلخت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ رات گزشتہ تمام راتوں سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ انگیٹھی میں جلنے والی آگ کی مدھم روشنی کمرے کی فضا میں لرز رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کوئی نادیدہ شے چاروں طرف سے ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہمارا خوف اور ذہنی کھنچاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز نمایاں طور پہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دردناک آواز پورے فضا پہ محیط معلوم ہوتی تھی۔ برف باری اور جھکڑ کی آواز کسی ماتمی ساز کی مانند اس آواز کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ناگہانی میں نے خوابگاہ کے ملحقہ کمرے کے وسط میں ایک دھندلا سا روشن غبار نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہولے ہولے جنبش کرتا ہوا فرش زمین سے بلند ہو رہا تھا۔ ہم ساخت و جامد آنکھیں پھاڑے اس ناقابل یقین منظر کو دیکھنے لگے۔ وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار کرنے لگا، ایک انسانی شکل۔ چند ثانیوں کے بعد وہ غبار مکمل انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ جس انداز میں وہ گردش کرتا بل کھاتا دکھائی دے رہا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تمام بغض، عناد، نفرت، حقارت کا منبع یہی پراسرار ہستی تھی۔ دفعتاً اس کا سر ٹھوس شکل اختیار کرنے لگا۔ چہرے پہ کربناک تاثرات نظر آنے لگے، جن میں شدید غیظ، غضب، احتجاج، نفرت پائی جاتی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے منہ کھولا اور ایک دردناک چیخ بلند کی، جس کی آواز زمین سے آسمان تک گونجتی چلی گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ دھندلا غبار تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ واقعی حیرت انگیز بات ہے، شامی نے سکون توڑتے ہوئے کہا۔ بیگم ثروت، کیا آپ اس معاملے میں کم و بیش یہ کرنا چاہیں گی؟ ریاض صاحب نے مکمل بیان کر دیا ہے، ثروت نے قدرے تأمل کے بعد کہا۔ وہ دھندلا غبار حجم میں خاصا بڑا تھا، کم از کم 8 فٹ اونچا، اور جیسا کہ ریاض صاحب نے بیان کیا، چہرے پر نظر آنے والے تاثرات انتہائی خوفناک۔ تاہم ذاتی طور پر میرا یہ احساس یہ ہے کہ وہ کسی 10 سالہ بچے کا چہرہ تھا، اور وہ چیخ، وہ میں تا زندگی اس پرسوز چیخ کو نہیں بھلا سکوں گی۔ کیا یہ شے اس سے بھی کبھی دیکھنے میں آئی تھی؟ آپ نے برف باری اور جھکڑ کا ذکر کیا تھا، شامی نے کہا۔ غالباً یہ جھکڑ پہلی مرتبہ چلا تھا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پراسرار منظر کا جھکڑ سے کوئی تعلق ہے، شامی نے کہا۔ محض ایک قیاس ہے، حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ریاض نے کہا۔ یہ علاقہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 130 میل، جس میں 60 میل کا پہاڑی راستہ بھی شامل ہے۔ بظاہر یہ معاملہ میرے دائرۂ کار سے باہر ہے، شامی نے کہا۔ شامی صاحب، اگر آپ نے انکار کیا تو ہمیں بہت مایوسی ہوگی، ثروت نے کہا۔
میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس کیس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو براہ راست میرے نظریات سے ٹکراتی ہیں۔ اگر معاملہ ویسا ہی ثابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا تو مجھے یقیناً اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی۔ گویا آپ نے یہ کیس منظور کر لیا ہے، ثروت نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی فیس؟ شامی نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فیس کے بارے میں کوئی تدرک نہ کیجیے، اس میں حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے ایک کاغذ اور قلم ریاض حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر زرعی منزل سے سابقہ مالک کا نام پتہ تحریر کر دیں۔ سابقہ مالک کا نام عباس گل ہے، ریاض نے کاغذ پہ لکھتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ ایبٹ آباد میں رہتا ہے۔ ممکن ہے 2-3 روز تک میں خاص کوٹ میں آ کر آپ سے ملاقات کروں۔ میں آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، ریاض نے کہا۔ میں پہلے عباس گل سے ملوں گا، پھر خاص کوٹ آؤں گا۔ ایبٹ آباد کی گلیاں اور بازار نسبتاً سنسان پڑے تھے۔ قریب وجار کی پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، شمال کی طرف ٹھٹر دینے والی ہوائیں چل رہی تھیں۔ عباس گل کا مکان شہر کے گنجان علاقے میں واقع تھا۔ کامران شامی نے اپنی گاڑی گلی کے کونے پہ کھڑی کر دی اور ایک مکان دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے دارالحکومت فوکس ویگن کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ مطلوبہ مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر وہ دروازے پہ دستک دینے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا عباس ہی تھا۔ اس کا قد چھوٹا، جسم مضبوط اور آنکھیں سیاہ تھیں، ان میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی خود کار طریقے پہ گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجموعی طور پر وہ خاصا تنخواہ نظر آتا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعد وہ شامی کو بیٹھک میں لے آیا، پھر گرم گرم قہوہ پیش کرنے کے بعد کہا، آپ زرعی منزل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل ہمارے ملک میں تو ہم پرستی بہت پائی جاتی ہے۔ شامی نے قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، زرعی منزل کا موجودہ مالک میرے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا ہے جس میں بظاہر بھوتوں کا عمل دخل معلوم ہوتا ہے، تاہم میں ایک دوسرے زاویے سے اس مسئلے پہ غور کر رہا ہوں۔ حیرت انگیز بات ہے، عباس گل نے کہا، یہ مکان میرے پاس تقریباً 3 سال رہا، مگر میری کسی بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ مکان کس سے خریدا تھا؟ دراصل یہ مکان ٹاؤن کمیٹی کی ملکیت تھا اور عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا، عباس گل نے کہا۔ میں نے تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے اسے خرید لیا تھا اور اپنے دوستوں کے ہمراہ اکثر وہاں ٹھہرا کرتا تھا، تاہم میں نے کبھی اسے رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کیا آپ سردیوں میں بھی وہاں ٹھہرا کرتے تھے؟ صرف ایک مرتبہ سردیوں میں وہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس دوران آپ کو بے خوابی یا ذہنی کھنچاؤ تو محسوس نہیں ہوا؟ میرے ساتھ 3 دوست اور بھی تھے، ہم نے صرف 2 راتیں وہاں گزاری تھی۔ جہاں تک بے خوابی کا تعلق ہے، اس کی شکایت ضرور ہوتی تھی کیونکہ ہم چاروں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اس لیے جگہ کی تنگی کے باعث اچھی طرح نہیں سو سکتے تھے۔ مکان کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یوں ہی پوچھ لیا، شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ قہوے کا بہت بہت شکریہ۔ زرعی منزل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کامران نے اپنی فوکس ویگن صدر دروازے کے سامنے کھڑی کر دی اور کھڑکی کے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف سفید سفید برف جمی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا دیرانہ دوست جوزف بھی تھا۔ قدرے توقف کے بعد دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ جوزف نے بھاری اور پرانے وضع کے دروازے پہ دستک دی۔ 1 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ریاض حسین نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ثروت بھی کھڑی تھی۔ شامی کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آتش دان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر تک رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ ثروت نے کافی بنا کے انہیں پیش کی، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے شامی نے پوچھا، سنائیں رات کیسی گزری؟ حسب معمول بے خوابی کی شکایت رہی، ریاض نے جواب دیا، لیکن نسبتاً آرام رہا کیونکہ گزشتہ رات برف باری نہیں ہوئی۔ عمارت کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ شامی نے پوچھا۔ تہہ خانہ تو کوئی نہیں، ثروت نے کہا، میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک ہمارے بیان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس معاملے کی کوئی قابل قبول توجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ خود بذات خود مکان کا جائزہ لے لیں، ریاض نے کہا۔ میں یہ بات کہنے ہی والا تھا، شامی نے کہا۔ پھر وہ دونوں ریاض کی رہنمائی میں مکان کے مختلف حصوں کو دیکھنے لگے۔ مکان تو بالکل سیدھا سادہ ہے، جوزف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، کوئی خفیہ گوشہ یا کمرہ نہیں۔ اگر کسی بھوت یا روح سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو سخت مایوسی ہوگی۔ ریاض صاحب، یہ ممکن ہے؟ شامی نے پوچھا۔ کیا آج کی رات آپ کسی دوست یا عزیز کے ہاں قیام کرنے کا انتظام کر لیں؟ ہم تنہا یہاں رہنا چاہتے ہیں، میں اور جوزف، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ریاض نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے میں یہ بالکل نامناسب ہے، جوزف نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ بھوت بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے۔ تب شامی نے پوری سنجیدگی سے کہا، اس گتھی کو سلجھانا مزید آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، ریاض نے حیرت سے کہا۔ یہ اس امر کی دلیل ہوگا، پراسرار روح کا تعلق مکان سے نہیں، آپ کی ذات سے ہے۔ ریاض اور ثروت چونک کے شامی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پہ خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی، تاہم انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت وہ خوابگاہ سے ملحقہ کمرے میں کھڑے تھے۔ یہ وہ کمرہ ہے جس میں دھندلا غبار نظر آیا تھا، ریاض نے کہا۔ کیا آپ ٹھیک اس جگہ کا تعین کر سکتے ہیں جہاں سے وہ غبار اٹھنا شروع ہوا تھا؟ تقریباً اس جگہ سے، ریاض نے ایک جگہ پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ شامی نے فرش پہ بچھا قالین اس جگہ سے ہٹایا اور اکڑو بیٹھ کے فرش کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس نے چونک کر کہا، جوزف، اس فرش کو ذرا غور سے دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی عجیب بات نظر آتی ہے؟ جوزف آنکھیں جھپکتے ہوئے فرش کو گھورنے لگا۔ میرا خیال ہے میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، اس نے کہا۔ یہ عام سا فرش ہے، واپسی پہ تمہاری آنکھیں ٹیسٹ کروانی پڑیں گی۔ شامی نے کہا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ فرش کا یہ حصہ باقی فرش سے مختلف ہے؟ واضح طور پر اس سے دروازہ دوبارہ توڑ کے بنایا گیا ہے۔ ریاض اور ثروت بھی اس حصے کو آنکھیں پھاڑ کر گھورنے لگے۔ آپ کے پاس ہتھوڑی یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی؟ شامی نے ریاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ فرش توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ثروت نے کہا۔ فی الحال نہیں، شامی نے جواب دیا، تاہم ہو سکتا ہے اگر اس کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ریاض نے ایک ہتھوڑی لا کے شامی کے ہاتھ میں تھما دی۔ شامی نے ہتھوڑی سے فرش کے مختلف حصوں کو بجا کر دیکھنا شروع کر دیا، پھر وہ سیدھا ہو کر ریاض کو گھورنے لگا۔ آپ نے کہا تھا اس عمارت میں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا آپ نے نقشہ دیکھا تھا یا محض قیاس سے یہ بات کہی تھی؟ نقشہ تو نہیں دیکھا، ریاض نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ محفوظ میں نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاروں ڈرائنگ روم میں آ کر آتش دان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کئی لمحوں تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ہر شخص کا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا۔ شامی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، طوفان کی آمد کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ثروت اور ریاض کے چہرے پہ خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں شامی کی نظروں کا تعقب کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگے۔ شامی نے مزید کہا، میرا خیال ہے اب آپ کو اپنے کسی دوست کے ہاں چلے جانے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اگر طوفان شروع ہو گیا تو جانا مشکل ہو جائے گا۔ نصف گھنٹے کے بعد ریاض اور ثروت اپنے ایک عزیز کے گھر چلے گئے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کے شامی اور جوزف آتش دان کے سامنے بیٹھ کے کافی پینے لگے۔ باہر ہلکی برف باری شروع ہو گئی۔ ہوا بتدریج طوفان کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد جوزف نے کہا، دوست، سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، شاید کمرے میں آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ شامی نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں خفیف سی گھبراہٹ شامل تھی۔ ممکن ہے کھڑکی کھولنے سے کچھ فرق پڑ جائے۔ پھر وہ کھڑکی کے قریب جا کے چند لمحوں تک باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا رہا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کھڑکی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی یک بستہ اور تیز ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی اندر داخل ہونی شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی۔ شاید یہ میرا خیال غلط ہے، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اس گھٹن کا سبب کچھ اور ہے، ممن ایک مدھم آواز جو کسی پرسوز آواز سے ملتی جلتی تھی ہوا کے دوش پر آتی ہوئی محسوس ہوئی۔
شامی، جوزف نے تیزی سے کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو، شامی نے آواز کی طرف کان لگاتے ہوئے کہا۔ ایک ثانیے کے بعد دوبارہ آواز سنائی دی۔ جوزف کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے اپنا آٹومیٹک پستول نکالا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دوست، یہ کوئی سازش ہے، سازش! اس نے چیخ کر کہا۔ پستول واپس رکھ لو، شامی نے قدرے سختی کے ساتھ کہا۔ سازش کرنے والے آہیں نہیں بھرا کرتے۔ جوزف نے پستول واپس رکھ لیا اور نڈھال ہو کے کرسی پہ گر گیا۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی اور تیز ہواؤں نے جھکڑ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شامی، اس خاموشی سے مجھے وحشت ہو رہی ہے، جوزف نے کہا۔ خدا کے لیے کچھ بات کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جوزف، ذرا سوچو، اگر اس وقت ہم نے اس ذہنی کھنچاؤ کا تجزیہ نہ کیا تو کبھی حقیقت نہیں جان سکیں گے۔ اس لیے اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو اور اس کیفیت کو قابل فہم توجہ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ سسکی کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ آواز زیادہ واضح تھی۔ کچھ وقفے کے بعد وہ آواز مسلسل سنائی دینی شروع ہو گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات سسکی لے رہی ہو۔ اچانک شامی نے جوزف کا بازو پکڑ لیا۔ جوزف، ادھر دیکھو! اس نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر زرد رنگ کا دھندلا سا غبار کمرے کی تاریکی میں چمک رہا تھا۔ وہ فرش سے موم بتی کی مدھم شعلے کی مانند لرزتا ہوا ہولے ہولے بلند ہو رہا تھا۔ اوپر اٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا حجم میں اضافہ ہو رہا تھا اور محض اس انداز میں جنبش کرتا اور بل کھاتا نظر آ رہا تھا۔ کم و بیش 8 فٹ تک بلند ہونے کے بعد اس کا بڑھنا اور پھیلنا رک گیا۔ اب وہ ایک انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، اس کا آئندہ حصہ بعد میں۔